السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو ناول ہے وہ انگنا پھول کھلیں گے، قسط نمبر 14۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کس بات کا جشن ہو رہا ہے؟ سب نے چونک کر نوارد کو دیکھا۔ ثانیہ بے اختیار کھڑی ہوئی۔ سامنے کھڑی نتاشا کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں تو ملنے آئی تھی ایرم سے، مجھے نہیں پتا تھا یہاں کوئی رسم ہو رہی ہے۔ وہ مسکرائی۔ آ جاؤ بیٹی، خیر سے تمہاری سہیلی کی منگنی ہو رہی ہے۔ دادی نے نتاشا کو پہچانا نہیں تھا، وہ سمجھی ایرم کی کوئی سہیلی ہے۔ پھر تو میں بہت اچھے موقع پر آئی، نتاشا چہکی۔ ایرم نے پزل ہو کر ثانیہ کو دیکھا۔ ہاں ہاں بہت اچھے موقع پر پہنچی ہو، بیٹھ جاؤ، ابھی منہ میٹھا کرواتے ہیں۔ تم کیوں رک گئی؟ رسم کرو۔ دادی نے نادرہ کو ٹوکا، پھر خوش ہو کر سب کو بتایا، ہم تو انگوٹھی بھی ساتھ ہی لائے تھے۔ نتاشا بیٹھتے بیٹھتے رک گئی۔ اس نے بے حد حیرت سے پورے ماحول کو دیکھا، گویا اب غور کیا انگوٹھی نادرہ آنٹی کیوں پہنائے گی؟ پتہ نہیں سوال کس سے تھا؟ جواب تنت دادی کی طرف سے آیا، اب لڑکا نہیں آیا تو لڑکے کی ماں ہی پہنائے گی۔ نتاشا کا منہ کھل گیا، اس نے بے یقینی سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے ساتھ چلو نتاشا، میں تمہیں پوری بات بتاتی ہوں۔ نتاشا ہاتھ چھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیوں جاؤں؟ پھر مڑ کر سب کو دیکھا، رشتہ میرے گھر بھیجا اور انگوٹھی ایرم کو پہنائی جا رہی ہے۔ جنہیں نہیں بھی پتا تھا وہ بھی حد تک ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ انکل آنٹی یہ کیا تماشا ہے؟ ایرم نے خفت سے سر جھکایا۔ قصوروار نہیں تھی مگر شرمندگی ہونے لگی۔ مجھے کیا پتا، میں تو نہیں آیا تھا، ان سے پوچھو۔ شبیر صاحب نے کنی کترائی۔ عبید کی سنجیدہ اور ناراض نگاہ ثانیہ پر جم گئی۔ ثانیہ اس نگاہ کی تپش کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح اس سچویشن کو سنبھالنا تھا۔ نتاشا، آئی ایم سوری، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایرم اور وسیم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پتہ نہیں تھا میرے گھر کیا لینے آئی تھی، نتاشا چلائی۔ اور یہ تو ممکن نہیں کہ تم نے ایرم کو یہ بات نہ بتائی ہو، تم اس سے ہر بات کرتی ہو۔ توفیق اور آسیہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عبید کا ضبط جواب دے گیا، اس کی بہن کا خاص دن خراب ہو رہا تھا۔ دیکھیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ گھر جا کر حل کریں، یہ موقع نہیں ہے ایسی باتوں کا۔ مسئلہ یہاں ہے تو یہیں حل بھی یہی کروں گی۔ اس نے بھڑک کر ایرم کو دیکھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وسیم کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو رہا ہے، اس پر ڈوڑے ڈالتے، اس پر اپنی اداؤں کا جال پھینکتے، تمہیں ذرا حیا نہیں آئی؟ بس بہت ہو گیا بیٹا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ توفیق صاحب کو غصہ آ گیا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ بی بی ہمیں رشتہ کرنا ہے اپنے جیسوں میں، تمہارے جیسی زبان دراز لڑکی کے ساتھ ہمارا گزارا ہی نہیں، اب جاؤ، دفع ہو یہاں سے، جوتوں سمیت ہماری آنکھوں میں گھسی آ رہی ہو۔ دادی نے مزید لتاڑا۔ نتاشا چلو یہاں سے، مت تماشا کرو۔ ثانیہ نے اس کا بازو پکڑا۔ یہ میرا سسرال ہے، تم ہرٹ ہوئی ہو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، خدا کے لیے چلو میرے ساتھ۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہوتی نتاشا کو گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے لگی۔ نتاشا کی زبان گویا زہر اگل رہی تھی، اس کا ہر لفظ ایرم کے وجود کو نیلو نیل کرتا گیا۔ میرے گھر والے اس رشتے کے لیے ہاں کر بیٹھے تھے اور تم نے مجھ سے میرا منگیتر چھین لیا۔ کبھی خوش نہیں رہو گی، میری بد دعا ہے۔ وہ غاصب نہیں تھی مگر غاصب کہلائی، وہ حیا دار تھی مگر بے حیا کہلائی۔ اس نے کسی غیر مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا مگر ڈورے ڈالنے والی سمجھی گئی۔ ایرم کا جسم پسینہ پسینہ ہونے لگا، ہر کوئی بول رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ نتاشا کو ثانیہ گھر سے باہر نکال لائی تھی مگر اس کی آواز اب بھی گھر کی فضاؤں میں چلا رہی تھی۔ توفیق گلہ کر رہے تھے، انہیں پہلے نتاشا کے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا۔ اس گھر کی عورتیں، شبیر صاحب پھدک رہے تھے، دادی نتاشا کو کوس رہی تھی۔ آسیہ کو قلق ہونے لگا کہ کیا انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا؟ یہ گھرانہ ان کی نفیس طبیعت بیٹی کے قابل کہاں تھا؟ بیٹیوں کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، اتنی لاپرواہی نہیں دکھائی جا سکتی۔ ثانیہ تیر کی طرح ایرم کے پاس آئی۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں، آئی ایم سوری یار، اس کا منہ توڑ کر آئی ہوں، خواہ مخواہ تمہیں باتیں سنا گئی، اس سب میں میرا قصور تو نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے ٹیشو کھینچا اور ایرم کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ دفع مارو ایسی منہ پھاڑ دیدہ ہوائی لڑکی، ہماری ایرم کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ دادی نے ہاتھ جھاڑے۔ اب ختم کرو، بہت نتاشا ہو گیا، جلدی سے رسم کرو۔ اور مٹھائی اس کے منہ میں ٹھونسی۔ رابعہ جب چپ اور گم سم تھی، رہ رہ کر گھر والوں پر غصہ آ رہا تھا، سب ان کی بے وقوفیاں جو آج گلے پڑ رہی تھیں۔ نادرہ نے شرمندگی سے پرس سے انگوٹھی نکالی اور ایرم کا ہاتھ پکڑا مگر اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔
اس کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ ثانیہ سٹ پٹائی۔ ارم کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے ماں باپ اور عبید کو دیکھا۔ ثانیہ نے نتاشا کو بھیج کر جو الفاظ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہے تھے وہ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ کمینی، کیا کچھ بولتی چلی گئی، گلی کے آخر تک مجھے باتیں سناتے، ارم پر الزام لگاتے ہوئے گئی ہے۔ نہ جانے کس کس نے سنا ہوگا۔ جس رشتے سے بننے سے پہلے ہی میری ذات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہو، میرے کردار کو مشکوک کر دیا ہو، میں وہ رشتہ کیسے نبھا سکتی ہوں؟ جہاں سب ہکا بکا رہ گئے، وہیں نہ جانے کیوں مگر آسیہ اور توفیق نے اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس کیا۔ ارم نے آگے ہو کر دادی کا گھٹنا ہولے سے چھوا۔ مجھے معاف کر دے دادی، لیکن مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے، وہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے اتنی گہری خاموشی تھی جیسے کائنات سے سارے لفظ اٹھ گئے ہوں۔ پورے گھر کی خاموشی کو اس کے قدموں کی چاپ روند رہی تھی۔ بے چینی، جوش، ہیجان آمیز خوشی سے اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ ابھی گھر والے خوشخبری لے کر آتے ہوں گے۔ جس کی ہمراہی کے خواب دیکھے وہ اس کے نام کر دی گئی ہے۔ وسیم کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر دروازے سے لپٹ رہی تھیں، مگر وہ واپس ہوئے تو چپ گم سم نظریں چراتے ہوئے اس کمرے میں گھسا تو کوئی اس میں دادی مٹی کی ڈھیری کی طرح تخت پر ڈھہ گئی۔ کیا ہوا؟ انکار ہو گیا، ثانیہ نے تھکے تھکے انداز میں بتایا۔ وہ بھی ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ وسیم کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ بتاتی ہوں۔ نادرا کے دل میں نہ جانے کیا آئی، وسیم کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ ثانیہ دادی کے پاس بیٹھ گئی، جو سرد آہیں بھر بھر کے ماحول کو مزید ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ انہیں دکھ ہی بہت ہوا تھا۔ آسیہ کی بیٹی گھر میں آ جاتی تو ان کا بڑھاپا ہی سنور جاتا۔ اچھا کوئی بات نہیں، زیادہ دل پہ نہ لیں، ثانیہ نے تسلی دی۔ تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا، دادی نے ٹوکا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، میرا بھائی اس قابل نہیں تھا کہ اسے یوں ٹکرایا جائے۔ دادی کو حیرت کے ساتھ ہلکی سی خوشی ہوئی۔ ثانیہ نے غصے کو ٹالنا سیکھ لیا تھا۔ بڑی غیرت والی ہے ارم، عزت پر بات آئی تو کس دلیری سے خود کو علیحدہ کر لیا، اتنی سی عمر میں ایسی سوچ۔ ہاں بھئی، بیٹی کس کی ہے، ماں کی تربیت نظر آ رہی ہے، دادی اپنے دھیان میں بول رہی تھی۔ ثانیہ کو تکلیف سی ہوئی، اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ ارم کے لیے سب کچھ اتنا آسان کیوں؟ ہاں، وہ وسیم سے محبت جو نہیں کرتی، ورنہ کھونا اتنا آسان نہ ہوتا۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ ارم نے خود انکار کیا ہے، نادرا نے بے حد مختصر لفظوں میں قصہ سمیٹ دیا تھا۔ نتاشا کا ذکر گول کر گئی۔ اب جان چھوٹ ہی گئی تھی تو اچھی بات تھی، وہ ارم کو بہو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وسیم متحیر رہ گیا۔ اس کی انگلیوں کی پوروں میں اب بھی گلاب کی خوشبو مہکتی تھی۔ اس کی انگلی کی پور میں اب بھی کانٹے کی چبھن تھی۔ عبید اس سے الجھ رہا تھا۔ تم نے جلد بازی کیوں کی؟ ہم اپنی قسمت کا فیصلہ دوسروں کی خواہشوں پر نہیں کر سکتے۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، ہم اسی رخ پر چل پڑیں گے۔ یہ ہماری زندگی ہے، اسے ہم دوسروں کی خواہشوں پر نہیں جی سکتے۔ پسندیدگی ہو یا محبت، میرے لیے سب سے آخری نمبر پر ہے۔ میرے لیے میرا وقار، میرا کردار اور میری عزت نفس سب سے پہلے ہے۔ وہ یہ الفاظ کہنا چاہتی تھی مگر نہیں کہا۔ ثانیہ اور عبید ایسی باتیں اپنی ذات پر لے جاتے تھے، بس اتنا ہی کہا اور چپ سادھ لی۔ کیا کروں گی ایسے رشتے کا جس کے ہونے سے پہلے ہی میرے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگیں؟ عبید تعصب سے بہن کو دیکھنے لگا۔ اتنا اچھا نہیں بنتے ارم، زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی خود غرضی بھی ضروری ہے۔ تھوڑی ہو یا زیادہ، جہاں خود غرضی آ جائے وہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں درویش تھی۔ عبید مزید کچھ بھی نہ کہہ سکا، مگر نادرا نے بہت کچھ کہا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا، اس لڑکی نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ وہ تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، بس ہمارے گھر میں فساد ڈالنا چاہتی تھی، جس طرح ان کے گھر میں ثانیہ کی وجہ سے ہوا۔ امی کیا بات کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں تھا، ارم ایسی لڑکی نہیں ہے۔ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی۔ رابعہ ٹکر ٹکر ماں کا منہ دیکھنے لگی۔ کیوں ہمارے گھر فساد نہیں ہوا؟ یہ ہمارے آگے کھڑا نہیں ہوا اور اب منہ پھاڑ کر انکار کر دیا؟ میری بات مان لو، وہ صرف ثانیہ سے بدلہ لے رہی تھی۔ بڑی معصوم بنتی ہے، معصوم ہے نہیں۔ پہلے میرے بیٹے کو محبت کے جال میں پھنسایا، اب نہ کر دی۔ کیا چاہتی ہے میرا بیٹا جا کر اس کی منتیں کریں؟ امی ایسا نہیں ہے، اس نے یہ سب نتاشا کا نام ابھی منہ سے نکلا بھی نہ تھا کہ نادرا نے رابعہ کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ چپ کر، اسے بہانا چاہیے تھا نا، بہانا۔ وسیم کو چپ لگ گئی۔ وہ رات اس پر بہت بھاری تھی، پہلی محبت، پہلا پیار، پہلا احساس۔ وہ ارم سے پوچھنا چاہتا تھا مگر پوچھ نہ سکا، چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ وہ اسے اپنے
پیچھے بھگانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس طرح گھر والوں سے بغاوت کرے جس طرح عبید نے کی۔ وہ پھر بھی اس کی نہ ہوتی۔ معصوم چہرے والی مکار لڑکی، میں نہ تمہاری منت کروں گا نہ تمہارے پیچھے بھاگوں گا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔